الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء اور عزیز دوستو، ہمارا یہ سہمائی کورس جس میں سر فہرست قرآن کو پڑھایا جائے گا، قرآن مقدس سے متعلق بنیادی محاضرات اور بنیادی معروضات کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ تو یہ آج اس سہمائی کورس کا پہلا سبق اور پہلی کلاس ہوگی۔ کلاس کا عنوان ہے القرآن۔ قرآن سے متعلق ہمیں جن باتوں کو جاننے کی کوشش کرنی ہے، ان میں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کا نام کیا ہے اور قرآن کے مشہور نام کون کون سے ہیں۔ یہ بات تو ہر ایک کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کہ مسلمانوں کی جو مذہبی اور آسمانی کتاب ہے اس کا نام ہے قرآن، اور یہ بات اہلیان اسلام کے علم میں اضافے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ قرآن کریم کے جو مشہور نام ہے وہ ہے 5۔ ایک ہے لفظ القرآن، اور دوسرا ہے لفظ الفرقان، تیسرا ہے لفظ التنزیل، چوتھا لفظ ہے الذکر، اور پانچواں لفظ ہے الکتاب۔ یہ 5 نام قرآن کے بڑے مشہور ہیں، اور ان 5 مشہور ناموں میں سب سے زیادہ جو شہرت یافتہ ہے وہ ہے لفظ القرآن۔ اور بتایا جاتا ہے حضرت علمی زادہ الحسینی اپنی کتاب فتح الرحمن مطالب آیات القرآن کے اندر لکھتے ہیں، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور متعدد بار مطالعہ کیا، میں نے لفظ قرآن کو قرآن مقدس میں 61 مقامات پہ پایا، اور یہ جو 5 مقامات ہے ہمارے پڑوس ملک کے متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گمن حفظہ اللہ، انہوں نے ان 5 مقامات کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کی تخریج فرمائی۔ یہ جو لفظ الکتاب قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے، سورہ بقرہ کے ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دوسری آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے لفظ الذکر سورۃ الحجر کے اندر آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور اسی طریقے سے قرآن کا تیسرا مشہور نام الفرقان، سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 تبارک الذی نزل علی عبدہ، اس کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے لفظ التنزیل فرماتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 5 تنزیل العزیز الرحیم۔ اور لفظ قرآن یہ تو بہت سارے مقامات پہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کے بارے میں جاننا اور پہچانا ازحد لازم اور ضروری ہے کہ خلاصتاً قرآن کے مشہور نام 5 ہیں۔ ان مشہور ناموں میں سب سے زیادہ یہ شہرت یافتہ ہے وہ ہے القرآن، اور وہ قرآن کریم میں 61 مقامات پہ آیا ہے۔ دوسری بات، قرآن کریم کے علوم پر اور اصول پر، یا قرآن کریم پر جن لوگوں نے بھی تحقیق کی ہے، ان میں تو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں ابو المعانی امام عزیزی ابن عبد الملک الشیزلہ، جن کی وفات ہوتی ہے 494 ہجری کے اندر۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی البرہان فی مشکلات القرآن، یہ قرآن کریم کے علوم سے متعلق انہوں نے بڑی ایک ضخیم کتاب لکھی ہے۔ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے 55 نام ہیں، جبکہ آپ نے اوپر پڑھا کہ قرآن کریم کے صرف 5 نام ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑی ہستی جو 9ویں صدی کے اندر گزری ہے، حضرت امام مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، جن کی وفات ہوتی ہے 817 ہجری کے اندر۔ یہ فرماتے ہیں بصائر ذوی التمیز فی لطائف الکتاب العزیز کے صفحہ 61 پر، فرماتے ہیں قرآن کریم کے 100 نام ہیں۔ اب یا تو 5 نام درست ہو سکتے ہیں، یا 55 نام درست ہو سکتے ہیں، یا تو 100 نام درست ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ 3 الگ الگ گنتیاں ہیں۔ ان تینوں کو ایک جگہ جمع کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اب ان میں صحیح بات کون ہے اور غلط بات کون ہے؟ ہمارے ان دروس کا مقصود ذہن سازی ہے
آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جس چیز کو لوگ اختلاف سمجھتے ہیں اور اختلاف مانتے ہیں، اس اکیڈمی کے حوالے سے آپ کی اس قدر ذہن سازی کی جائے گی کہ آپ اس اختلاف کو اختلاف ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو سکتے۔ وہ کیسے؟ جن علماء نے، جیسے امام زرقانی رحمہ اللہ نے مناہل القرآن کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ قرآن کے 5 مشہور نام ہیں، اور علمی زادہ الحسینی نے فتح الرحمن کے اندر لکھا ان مشہور ناموں میں القرآن 61 مقامات پہ آیا ہے، اور اسی طریقے سے امام شیزلہ فرماتے ہیں 55 نام آئے ہیں، امام فیروز آبادی فرماتے 100 نام آئے ہیں۔ بظاہر تو یہ اختلاف ہے، اگر دیکھا جائے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اصل میں کسی چیز کے 2 نام ہوتے ہیں، ایک نام جو اس کا ذاتی نام کہلاتا ہے، وہ نام جو اس کو دیا گیا ہے اس کی ذات کی وجہ سے، اور ایک نام وہ ہوتا ہے جو اس کی خوبی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ میں اپنی مثال پیش کروں گا۔ ہمارے مدارس کے اندر جب طلباء کا داخلہ ہوتا ہے، پہلے دن وہ ایک عام سا بچہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کے دن گزرتے جاتے ہیں پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے قاعدہ مکمل کیا۔ تو نام تو تھا ان کا جو ہے حارث، لیکن حارث کے بعد اس کا دوسرا نام پڑ گیا طالب علم۔ پھر وہ ناظرہ پڑھنے پہ آ گیا تو اس کا نام بدل گیا، پھر اس نے حفظ کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ حافظ ہو گیا، اب ہم کہتے ہیں حافظ۔ اس کے بعد اس نے مولویت کی، ہم کہتے ہیں مولوی۔ پھر اس نے فضیلت کی، ہم کہتے ہیں فاضل اور عالم۔ پھر اس نے افتاء کیا، ہم کہتے ہیں مفتی۔ پھر اس نے قضا کیا، پھر ہم کہتے ہیں قاضی۔ پھر وہ ڈاکٹری کرنے کے لیے گیا، ہم نے کہا ڈاکٹر ہوا۔ پھر اسی طریقے سے اس نے اور بھی کوئی ڈگری کر دی، ہم نے اس ڈگری کا نام لیا۔ اصل میں اس کا نام حارث ہے، جو اس کے والدین اور خاندان والوں نے اس کو دیا ہے، وہ نام اسم ذات اور اسم علم کہلاتا ہے، اصل نام۔ اور وہ جو باقی ہے حافظ ہونا، عالم ہونا، فاضل ہونا، مفتی ہونا، قاضی ہونا، ڈاکٹر ہونا اور کچھ، یہ اس کے اندر خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کی وجہ سے وہ نام اس کو دیے گئے۔ یہ ہے اسم صفت، ایک ہے اسم ذات، اسم صفت۔ حضرت امام زرقانی رحمہ اللہ نے جو فرمایا قرآن کے صرف 5 نام ہیں، اس کے ذاتی نام ہیں جو اللہ نے اس کو دیے ہیں، لیکن حضرت امام شیزلہ اور امام فیروز آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا جو 55 اور 100 نام ہے یہ قرآن کے صفاتی نام ہیں۔ خدن ہے، نور ہے، اسی طریقے سے رحمہ ہے، شفاء ہے، ہدایہ ہے، رحیم ہے، مجید ہے، اس طریقے کے اس قسم کے جو قرآن کریم میں نام آئے ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ تو امام شیزلہ اور امام فیروز آبادی رحمہم اللہ نے تمام ناموں کا احاطہ کر کے بتلایا، یا تو 55 نام ہیں یا تو 100 نام ہیں، تو لہٰذا وہ صفاتی نام ہیں۔ اور امام زرقانی علیہ الرحمہ نے جو 5 کی بتائی وہ اسم ذات ہے، لہٰذا اسم ذات یہ الگ قسم کے نام ہوتے ہیں، اسم صفات یہ الگ قسم کے نام ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے 55 اور 100 بتایا انہوں نے اسماء صفات کی بات کری اور کہی، اور جنہوں نے 5 نام کی بات کہی انہوں نے اسم ذات اور اسم علم کی بات کہی۔ ان 2 نقطوں کو سامنے رکھنے کے بعد کوئی بھی اختلاف نظر نہیں آتا۔ تو یہی میں نے عرض کیا کہ اس اکیڈمی کا مقصود ہوگا ذہن سازی، کہ جو بظاہر اختلاف نظر آتا ہے اس اختلاف کی حقیقت کی تہ میں جا کر انسان یہ فیصلہ دینے پہ شرح صدر کا اظہار کرتے ہوئے فرمائے گا کہ اختلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا قرآن کو قرآن 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 قرآن، یہ لفظ قرآن کا کیا مطلب ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں کہے کہ ہم قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ ہر کتاب کا اپنا نام ہوتا ہے۔ تحقیق کے درجے میں ہمیں اس پہ غور کرنا ہے کہ جب ہم لفظ قرآن کو لفظ قرآن سے تعبیر کرتے ہیں تو ہم نے اس وقت لفظ قرآن کو عربی لغت اور عربی محور کے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ لفظ قرآن جو ہے، جب ہم عربی ضابطے کے اعتبار سے علم صرف کا رخ کرتے ہیں، گرامر کا، تو ہم نے لفظ قرآن کو دیکھا کہ اس کا مادہ کیا ہے، یہ کس لفظ سے نکلا ہے، تو ہمیں ملا کہ لفظ قرآن قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنًا، یہ لفظ قرأ یقرأ سے نکلا ہے۔ پھر ہم نے عربی لغت میں دیکھا قرأ یقرأ کے معنی کیا ہوتا ہے، تو ہم نے دیکھا قرأ یقرأ کے معنی ہوتا ہے پڑھنا۔ تو قرآن کو قرآن اس وجہ سے قرآن کہا جاتا ہے، پوری روئے زمین میں اپنی اصل زبان پر، عربی زبان میں سب سے زیادہ قوم و ملت کے لوگ اسی کتاب کو پڑھنے والے،
باقی مذہبی کتابیں بھی ہیں لیکن ان کو دوسری زبانوں میں پڑھا جاتا ہے. کوئی عبرانی تھی اس کو انگریزی میں پڑھا جاتا ہے, کوئی سریانی تھی اس کو فارسی میں پڑھا جاتا ہے. لیکن قرآن عربی زبان میں نازل ہوئی اور عربی لہجے میں, عربی اسلوب میں, عرب عجم, مشرق و مغرب, شمال و جنوب, ہر کسی جگہ کے رہنے والے لوگ مسلمان اس کو اپنی اصل زبان میں پڑھتے ہیں. اور پڑھنے کی اتنی زیادہ کثرت ہے کہ باقی مذہبی کتابوں کو اس نوعیت کے ساتھ پڑھنے والے اس قدر لوگ موجود نہیں ہیں. تو جو چیز بار بار پڑھی جاتی ہے, بار بار پڑھی جاتی ہے, بار بار پڑھی جاتی ہے, اسی کو کہتے ہیں قرآن. دوسرا مقصد یہ نکل سکتا ہے قرآن کرن یکرن, یہ اس سے نکلا ہے. کرن کے معنی ہے ملا ہوا ہونا, دو چیزوں کا آپس میں نزدیک ہونا. کرنن سینگ چونکہ جانور کے سر کے اندر پیوست ہوتا ہے, اس قدر ملا ہوتا ہے کہ اس کو کرن کہتے ہیں. تو قرآن کو قرآن اس وجہ سے کہتے ہیں اس کی آیات آپس میں ملی ہوئی ہے. سورہ فاتح کے ساتھ آیات کو دیکھیں, آپس میں کتنی ان کے اندر ربط اور جوڑ ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کی جو 114 سورتیں ان کے درمیان کتنا ربط اور کتنی نزدیکی ہیں. آیات اور الفاظ کے اندر نزدیکی اور صورت کے درمیان نزدیکی اور اتنا زیادہ گہرا رشتہ کہ جس کو کرنن کہیں گے, ملا ہوا ہونا. تو اسی وجہ سے قرآن کو قرآن کہتے ہیں. ایک تو یہ بکثرت پڑھی جانے والی کتاب ہے, دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی مضمونات اور مضامین, آیات اور صورتیں ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہے, اس وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں. اور یہ بات لکھی ہے المفردات فی غریب القرآن کے صفحہ 411 پہ. اور اسی طریقے سے حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کی کتاب ہے علوم القرآن, اس کے صفحہ 26 پر اسی تفصیل کو ذکر کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کا اصطلاحی نام, ایک تو ابھی تک ہم نے عرض کیا ہے کہ لفظ قرآن کو عربی لغت کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم کیا بنتا ہے. لیکن جب یہ لفظ قرآن ایک سبجیکٹ کی ٹرم اور ایک اصطلاح بن گئی تو اب اس کا کیا مطلب ہوگا. یاد رکھنا چاہیے کہ ایک لفظ جب ہم اس کو اپنے ماحول کے اعتبار سے استعمال کریں گے تو اس کا مطلب اور ہوگا, لیکن جب وہ کسی فن کی ٹرم اور اس کی اصطلاح بن جاتی پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو لفظ قرآن جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, شریعت کے فن میں, شریعت کی زبان میں قرآن نام ہے القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہہ, کہ قرآن وہ کلام ہے جو نازل کیا گیا محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر, اور وہ کلام جو صحیفوں کے اندر ثابت شدہ ہے, اور وہ کلام جو نقل ہوا ہے ہم تک, جو پہنچ چکا ہے ہم تک, ایسے واسطے اور ایسے راستے کے ذریعے سے جس واسطے اور جس راستے میں ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے, اس کلام کو قرآن کہے گی. قرآن وہ کلام ہے جو نازل کیا گیا محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ. اور قرآن کا نزول دو طریقے سے ہوا, ایک ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اور وہ معاملہ ہوا ہے یک بار. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو ایک ساتھ اتارا گیا, لیکن آسمان دنیا سے قلب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پہ اتارنا یہ رفتہ برفتہ ہوا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اسی وجہ سے قرآن کی تعریف میں کچھ لوگوں نے فرمایا المنزل علی الرسول, کچھ لوگوں نے فرمایا المنزل علی الرسول, وہ کلام جو رفتہ برفتہ حضور کی ذات پہ اتارا گیا آسمان دنیا سے قلب محمدی پر, یہ ہے المنزل. ایک ہے المنزل علی الرسول جس کو یکبارگی حضور پر اتارا گیا لیکن لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے لیے. اس طریقے سے ہیں. تو قرآن کی دو صفتیں ہیں, ایک ہے نزول اور ایک ہے تنزیل. نزول کا مطلب ہوگا یا انزال کا مطلب ہوگا یکبارگی اتارنا, اور تنزیل کا مطلب ہوگا آہستہ آہستہ اتارنا. اس چیز کو لے کر ہمارے ملک کے اندر جب انگریز کا دور تھا, بانی دیوبند
قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ۔ ایک پادری نے قرآن پر یہ اعتراض کیا کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جو ہم نے ذکر بھی کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ تورات کی کتاب جو ہے اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہ تورات میں تحریف ہو چکی ہے، قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ تھے لیکن اس پادری کے اس اعتراض کا کوئی جواب نہ دے پایا۔ ازہر ہند سے علاقۂ دیوبند سے قاسم العلوم والخیرات چلتے ہیں اور وہ اس میدان میں پہنچ کر جہاں لاکھوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، مولانا قاسم رحمہ اللہ نے پادری کی پکڑ کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے سورہ حجر کی جس آیت کو پڑھا، اس آیت میں ایسا کون سا لفظ ہے جس لفظ کو لے کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں تورات کی حفاظت کا وعدہ ہے؟ تو پادری بڑا چالاک تھا تو اس نے پڑھا انا نحن نزلنا الذکر، یہ جو یہاں پر الذکر ہے اسی سے مراد تورات ہے۔ مولانا قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا، میرا دعویٰ یہ ہے کہ لفظ ذکر سے مراد قرآن ہے اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ لفظ ذکر سے مراد تورات ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ تورات میں تحریف نہیں ہے، وہ محفوظ ہے۔ جب وہ محفوظ ہے تو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ محفوظ کتاب صرف قرآن ہے، باقی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ دونوں اشخاص کا استدلال ایک ہی لفظ ہے۔ مولانا قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا، میرا یہاں پر ایک سوال ہے، آپ اس کا سوال کا جواب دیں تو مسئلہ حل ہوگا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو تورات نازل ہوئی ہے یہ یک بار نازل ہوئی ہے یا آہستہ آہستہ نازل ہوئی؟ تو پادری نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا کہ تورات تو یک بارگی میں نازل ہوئی، ایک ساتھ نازل ہوئی، پوری کی پوری کتاب نازل ہوئی۔ مولانا قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا، پھر تو یہ آیت آپ کی دلیل بن نہیں سکتی۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارا قرآن نازل ہوا، اس کے دو طریقے رہے، ایک تو یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر آسمان دنیا سے قلب محمدی پر۔ آسمان دنیا پر جب یہ نازل ہوا تو ایک ساتھ اترا، اور سورہ قدر میں یہی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے شب قدر میں پورے قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا۔ اور جب قلب محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے کی بات آئی تو رب نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا محمد کے قلب اطہر پر آہستہ بآہستہ، دھیرے بدھیرے 23 سالہ مدت تک یہ قرآن اترتا رہا۔ یہاں پر انا نحن نزلنا، نزل ینزل تنزیل باب تفعیل، اس کے معنی ہے رفتہ برفتہ اترنا۔ تو یہاں پر ذکر سے وہ کتاب مراد ہے جو رفتہ برفتہ اتری، اور آپ کا کہنا یہ ہے پادری صاحب کی تورات وہ ہے وہ یکبار اتری۔ اگر ذکر سے تورات مراد ہوتی تو آپ کو تو اپنا نظریہ بدلنا چاہیے کہ وہ یکبار نہیں بلکہ دھیرے بدھیرے اتری، اور وہ بات آپ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا یہاں ذکر سے مراد تورات نہیں، یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے، جو قرآن قلب محمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر 23 سالہ مدت تک اترتا رہا۔ پتہ چلا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس سے مراد تورات نہیں، اس سے مراد قرآن ہے۔ یہ سن کر اس قدر گہرائی، اس قدر گہرائی اور اس قدر قرآن مقدس کے الفاظ پر اس قدر گرفت اور ان کی عمیق گہرائیوں میں اترنا اور جاننا، یہ مولانا قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خاصہ اور ان کا ایک ذوق اور ملکہ تھا۔ یہ سب دیکھ کر پادری حق کا بکا ہو گیا، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ جو قرآن ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر نازل ہوا، المکتوب فی المصاحف، جو 7 صحیفوں کے اندر ثابت ہے۔ وہ 7 صحیفے کون ہیں؟ جو ہمارے قراء حضرات ہیں، جب ہمیں شعبہ قرات پڑھایا جاتا ہے، قرات کے فن سے ہمیں آشنا کیا جاتا ہے، تو اس فن میں 7 قراء کا نام آتا ہے۔ امام نافع مدنی، امام عبداللہ مکی، امام ابو عمر بصری، امام ابن عامر دمشقی، امام عاصم کوفی، امام حمزہ کوفی، امام کسائی کوفی رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ تو ان 7 صحیفوں کے اندر وہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ اور المتواتر، یہ قرآن متواتر ہے۔ متواتر کا مطلب کیا ہے؟ متواتر کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو بیان کرنے والے اتنے سارے لوگ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ پر اطمینان اور اتفاق کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہم جب صبح بیدار ہوتے ہیں طلوع آفتاب کے بعد، ہمارا ہر کوئی بینا نابینا، مسلم غیر مسلم، ہر کوئی کہتا آفتاب نکل آیا۔ اس کے کہنے والے ایک نہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں۔ اچھا،
ان کے کہنے سے یہ کتنا بڑا یقینی معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس بات کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ آفتاب نہیں نکلا ہے۔ اب کسی سال کسی دن میں کوئی شخص اٹھا اور بڑی دیر سے اٹھا، پھر اس نے کہنا شروع کر دیا آفتاب تو نہیں نکلا ہے، آفتاب تو نہیں نکلا ہے۔ کروڑوں اربوں خربوں میں لوگ کہتے ہیں کہ نکلا ہے، اب ایک کی مانو ہے کروڑوں کی مانو۔ یہ جو ایک کا کہنا ہے یہ ہے جھوٹ، یہ جو کروڑوں کا کہنا ہے یہ ہے متواتر۔ تو قرآن جب سے نازل ہوا ہے آج تک ہر زمانے کے اندر اس کے لاکھوں میں کروڑوں میں حفاظ رہے ہیں، ہر زمانے کے اندر، ہر عہد کے اندر۔ آج تک بھی آپ دیکھ لیجئے، آج بھی الحمدللہ ہمارے برصغیر کے اندر ہر سال لاکھوں حفاظ تیار ہو جاتے ہیں، لاکھوں مفسرین، لاکھوں ترجمہ نگاران، لاکھوں مقررین، خطباء، لاکھوں مفسرین۔ اب دیکھیے اس قرآن کی خدمت کرنے والے کتنے سارے لوگ ہیں، ان تمام کا یہ کہنا ہے یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جو نازل کیا گیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس پہ۔ اسی کو کہتے ہیں المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ۔ اللہ ہمیں مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔